ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یذل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑپڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زہیر عباس۔ ناظرین محترم، سلامتی ہو حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کربلائے معلیٰ پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو حسین والوں کی ان مبارک کانوں پر جو ذکر اہل بیت محمد علیہ السلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے حسین والوں کے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام جناب صاحب الحجت اجل اللہ فرجہ شریف کی جانب گامزن ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دن آپ نے پروگرام میں دیکھا کہ ہم نے آپ کی ملاقات آپ کی فرمائش پہ ملک پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ مشہور و معروف مولا کی مدح خان، مولا کی شاعرہ جناب سیدہ فاخرہ بطول نقوی صاحبہ سے کرائی، اور اسی ضمن میں آج اس کا دوسرا جو ہے قسط ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب سیدہ فاخرہ بطول نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ۔ بی بی فاخرہ بطول، ہم بلا توقف میں اپنے سوالات کا آغاز کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ننھے حسین والے حسین والیاں ہیں، یہ آپ سے بہت انسپائر ہیں، ان کے لیے کچھ کیا آپ یہ نصیحت اور کیا آپ ان کو وہ ٹپس دیں گی کہ وہ اگر وہ اس میدان میں منقبت خوانی منقبت لکھنا چاہیں، حسین مولا کی عزاداری کے لیے نوحے لکھنا چاہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے تو میں کون ہوتی ہوں ٹپس دینے والی؟ میں تو خود سیکھنے کے مراحل میں ہوں، اور سائیوں سے بھیک میں مجھے کلام ملتے ہیں اور میں وہ آگے سب تک پہنچاتی ہوں۔ ہاں، ایک لکھنے کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، جیسے میں روایتی شاعری کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، غزل نظم کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی دنیاوی استاد سے ضرور رابطہ کریں۔ خواتین جو بچیاں ہیں ان سے میں کہوں گی کہ کسی خاتون رائٹر سے، اور جو لڑکے ہیں وہ جو ہیں حضرات جو اچھا لکھنے والے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں ہمارے پاس، اور ان سے کریں، کیونکہ سیکھے بغیر وہ عام روایتی شاعری نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مولا حسین لجپال کی، تو اس شاعری میں بے شک بھیک تو اسی کریم گھرانے سے ملتی ہے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ شدھ بدھ شاعری کی آپ کو ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں بحر کا نہیں پتہ، اور ہمیں قافیہ ردیف کا نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مطلع کیا ہوتا ہے، مقطع کیا ہوتا ہے، اور باقی اشعار کیا ہوتے ہیں، اس کو کس طرح نبھانا ہے۔ تو یہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے لکھنا اس میں وہ آپ کو جو چیز آئے گی وہ میرے خیال میں وہ ایک نثر تو ہو سکتی ہے، وہ شعری فن پارہ نہیں ہو سکتا، کہ شاعری کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں اور ان کو فالو کرنا پڑتا ہے، ان کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شاعری کے ابجد کا نہیں پتہ۔ جیسے دیکھیں، مجھے سائیوں نے عطا کیا، میں نے حسینی شاعری لکھی ہے، میں اس کو حسینی شاعری کہتی ہوں کہ میں نے حسینی شاعری لکھی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک راستہ تھا جو غزل کا تھا، چاہے نظم کا تھا، روایتی شاعری کا تھا، تو وہ میں نے مطالعے سے سیکھا۔ میں ایمانداری کی بات آپ کو بتاؤں کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ کالج کے زمانے میں ہماری ایک ہوتی تھی اردو لٹریچر کی میم، طاہرہ اکرام، مسز طاہرہ اکرام، تو اس زمانے میں وہ جو تھوڑا بہت لکھا تو وہ ان کو دکھایا کہ میم یہ ہم نے لکھا ہے، غزل بھی ہے بھی کہ نہیں، یا نظم، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ایسے کر لو، یہ قافیہ ہوتا ہے، یہ ردیف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں
کہ مطالعہ کریں, اساتذہ کو پڑھیں, مطالعہ بہت ضروری ہے. یہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں نے ان کی اس بات کو بالکل اپنے دل میں اتار لیا اور میں نے مطالعہ بہت کیا. میں یہ کہوں گی کہ میرے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو آج فاخرہ بطول آپ کے سامنے ہے کہ اس کے پیچھے کوئی استاد نہیں ہے. ہاں وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے مطالعہ بہت ہے. پھر میں نے وہ پریکٹس, پھر آپ کو لکھتے رہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو لکھنے کا ایک آپ کے جو ہے آ جاتا ہے. میں ہنر تو نہیں کہتی, لیکن لکھنے کا ایک خاص جو پیٹرن ہوتا ہے وہ آپ کو اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو میں نئے لکھنے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ وہ آپ جو ہے مطالعہ کیجئے. اور نئی نسل اردو کے پاس نہیں جاتی تو مطالعہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی کتابوں سے ہمارے یہ انٹرنیٹ نے کتابوں سے بہت دور کر دیا ہمارے بچوں کو. اور میں اپنے بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ میری ماشاءاللہ ایک پاکوں کے کرم سے ایک بیٹا ایک بیٹی, تو ان کو سننے کی حد تک تو ہے, لیکن لکھنے کی حد تک ان کو اردو بہت مشکل لگتی ہے, بہت ہی. اور خاص طور پہ میری بیٹی کہتی ہے کہ اتنی مشکل اردو کیسے لکھ لیتی ہے. تو میں نے کہتی ہوں, میں نے کہا دیکھیں اردو تو چلو ہماری قومی زبان بھی ہے, اس میں اگر ہم لکھتے ہیں, میں تو سرائکی میں بھی لکھتی ہوں, حالانکہ میں سرائکی بول نہیں سکتی. اچھا ایسا ہے, بالکل بول نہیں سکتی. ہاں میں بول نہیں سکتی سرائکی, میں پنجابی میں لکھتی ہوں. آپ کے کئی کلام ماشاءاللہ پڑھے گئے ہیں. ہاں بہت زیادہ دوہڑے پڑھے گئے ہیں, نوحے پڑھے گئے ہیں سرائکی میں, اور لیکن میں سرائکی بول نہیں سکتی. اسی طرح پنجابی میں نوحے لکھتی ہوں. اردو میں تو خیر ہر چیز مسدس میں نے لکھی ہے. جیسے میں ابھی امام زمانہ قائم علیہ محمد علیہ السلام کی ظہور کے حوالے سے ایک کلام آپ کی نظر کروں گی. تو میں نے اردو میں تو خیر میں نے مسدس بھی لکھی, میں نے منقبت لکھی, قطعات لکھے, رباعیات لکھی, نوحے لکھے, سلام لکھے, قصیدے لکھے, سب کچھ لکھا اردو میں. اور تو لکھنے کے لیے آپ کو اس زبان کا کچھ نہ کچھ آپ کی روح میں اس کی تاثیر اترنی چاہیے. لفظوں کا ذخیرہ بغیر مطالعے کے کہاں سے آئے گا؟ مطالعہ بہت ضروری ہے. تو بچے مطالعہ نہیں کرتے. مجھے اکثر فیس بک پہ ان باکس کرتے ہیں, بچیاں کرتی ہیں, بچے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سکھائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ ناراض نہ ہونا, شاعری سکھانے کی چیز تو ہے نہیں, اور اس سے یہی ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو اپنے بتایا کالج کے زمانے میں جب میں بچی تھی, فرسٹ ایئر میں تھی, تو وہ تھوڑی سی رہنمائی انہوں نے دی کہ یہ قافیہ ہوتا ہے, یہ ردیف ہوتا ہے. چونکہ میں اردو لٹریچر کی طالبہ بھی تھی تو اس لیے مجھے اردو سے تھوڑا سا تھا واقفیت تھی. تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ لٹریچر میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قافیہ, یہ ردیف ہے, یہ سارا کچھ ہے. تو بچے جو ہیں میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ مطالعہ کرتے ہیں. آپ نے غالب کو پڑھا ہے؟ جی نہیں. آپ نے میر کو پڑھا ہے؟ نہیں. دبیر کو پڑھا ہے؟ نہیں. انیس کو پڑھا ہے؟ نہیں. محسن نقوی صاحب کو پڑھا ہے؟ نہیں. کیسر بھاوی صاحب کو پڑھا ہے؟ نہیں. جس کے بارے میں پوچھا جائے کہ نہیں, تو ہم کیسے شاعر بن جائیں؟ تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایسے راتوں رات کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جو آپ جو ہے کہیں کہ ہمیں کوئی شاعر. پھر اکثر بچے ناراض مجھ سے ہو جاتے ہیں کہ میم آپ ہماری رہنمائی نہیں کر رہی. تو میں ابھی آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے معذرت چاہوں گی, پلیز آپ مجھ سے ناراض نہ ہو, آپ سب میرے بچے ہیں. اور لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے بتائیں کہ شاعری گھول کے ذہن میں نہیں ڈالی جاتی ہے. وہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں پہلے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یعنی شاعر پیدا ہی شاعر ہوتا ہے, شاعر پیدا ہونے کے بعد شاعر نہیں بنتا. آپ سیکھ کر, میں اکثر کہتی ہوتی ہوں انٹرویوز میں بھی کہ سیکھ کر آپ مستری بن سکتے ہیں, لیکن سیکھ کر آپ شاعر نہیں بن سکتے. شاعر پیدا ہی شاعر ہوتا ہے. ہاں پالش میں پھر کہوں گی کہ مطالعہ اور یہ پریکٹس, یہ اس کو پالش کرتا ہے اس کی پوئٹری کو. تو ان کے لیے تو میرا یہی ہے مشورہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, اور جس زبان میں لکھتے ہیں اس زبان کے کم از کم ان کو مشاہیر کا, انہیں اساتذہ کا پتہ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا بھی ایک اور بھی ہے, کل بھی آپ کا پروگرام نہ شروع ہوا تو ہمارے ان باکس بھی آئے کچھ لوگوں کے,
تو کچھ ایک تو میں نے شامل کیا اپنے اس پروگرام میں. اچھا کئی ہمارے ماشاءاللہ پڑھنے والے اچھے پڑھنے والے منقبت خواہ بھی ان کا بھی سوال تھا کہ آپ کو آپ کے جو آفیشیل پیج پہ اس پہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کا جواب نہیں آتا وہاں سے نا. کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ آپ کے کلام آپ کا پڑھنا چاہتے ہوتے ہیں, آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے بقول ان کے کہ بہت سارے آپ کے بنے ہوئے ہیں فیس بک پہ پیج بنے ہوتے ہیں, اس حوالے سے کچھ کہیے گا. جی بہت اچھا سوال کیا ہے بیٹا آپ نے. مجھے اکثر جو ہے اس بات سے کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ فیس بک وغیرہ بہت لوگوں نے میرا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ میرے نہیں ہیں. مجھے خود بھی نہیں پتہ ہوتا. ایک مرتبہ ایک بچے نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ میم اب کیسی ہیں, کہاں ہوتی ہیں اپنا اب. تو میں نے کہا میں تو وہیں ہوتی ہوں جہاں پہلے ہوتی تھی بیٹا. تو نہیں میم پہلے آپ سے کافی بات ہوتی رہی ہے نا فیس بک پہ. تو میں نے کہا آپ سے بات ہوتی رہی ہے. میں نے پھر چیک کیا, میں نے کہا کون بچہ ہے جس سے میری بات ہوتی رہی. میں نے کہا بیٹا کب, کافی عرصہ کافی سال تک آپ کی مجھ سے بات ہوئی ہے اور پھر میرا رابطہ آپ سے کچھ منقطع ہو گیا. ہاں منقطع ہو گیا. تو اب میں نے پھر آپ سے کیا اور بخدا مجھے پھر میں نے ان کو بتایا کہ کون کس جگہ کیا تھا کہ آپ کی وہاں, چونکہ میں بتایا کہ میں روایتی شاعرہ بھی ہوں, وہ میری مشاعروں کی تصاویر وغیرہ وہ سارا وہ تصویر میری لگی ہوئی ہے وہاں, اور پوئٹری بھی لوگوں نے شیئر میری کی ہوتی ہے, اور ان باکس میں بھی وہ ان کے سوالوں کی رپلائی ہو رہی ہے. ہاں رپلائی بھی کرتے ہوں, میں نہیں کہہ سکتی, لیکن میرا سب کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا. اور میرا جو پیج ہے اس میں فاخر عبد النقوی ایک تو میرا یہ میری اپنا ہے اکاؤنٹ ہے, ایک میرا وہ پیج ہے جس میں روایتی شاعری کا پیج ہے, وہ فاخرہ بطول کا ہے. میں ایک اور بات کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ میں غزلیں اور نظمیں جو کچھ لکھتی ہوں, جو روایتی شاعری لکھتی تھی اب تو بہت نہ ہونے کے برابر ہے, تو وہ میں فاخرہ بطول کے نام سے ہی کرتی ہوں. اچھا. جو میں مولا کی شاعری میں نے کی ہے وہ فاخرہ بطول نقوی مکمل نام کے ساتھ ہے. اور یہ جو میرا پیج ہے حسینی پوئٹری کا, اس کی بھی میں ایڈمن نہیں ہوں, وہ بھی ایک ہمارے مومن ماتمی ہے وہ چلا رہے ہیں. تو میسیجز اتنے ہوتے ہیں کہ مجھے وہ بتاتے بھی ہیں, تو میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ میں سب کے دیکھیں. اگر میں آپ سب کو وہاں ان باکس سوالوں کے جواب دینا شروع کر دوں تو مجھے بتائیں کہ پھر لکھے گا کون, پڑھے گا کون. بس یہی گلہ ہے ان کو آپ سے کہ آپ کے فین سے کہ کوئی ضروری اگر کوئی ایسے سنگت کوئی کرتی ہے تو مجھے بتاتے ہیں تو میں نوئے شیئر کر دیتی ہوں, میسج پہنچ جاتے ہیں. میں تو وہاں اچھا میں نے ایک بات لکھی تھی کہ میرے وہ جو پیج ہے حسینی پوئٹری کا, میرا یوٹیوب پہ چینل ہے فاخر عبد النقوی کا, تو میں کہتی ہوں کہ وہاں میرے لکھے نوحے منقبتیں جو لوگوں نے پڑھی ہیں وہاں موجود ہیں. تو میری تو آپ وہاں سے نہیں لیتے, وہاں سے سرچ کرنے کی زحمت نہیں کرتے. اور وہ مجھے ان باکس چاہتے ہیں کہ میں وہ وہاں خود سرچ کروں, ہاں خود سرچ کروں, پھر وہاں سے وہ کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دوں. بھائی اللہ کے بندو کوئی کام خود بھی کر لو. جو بندہ اتنا نہیں کر سکتا کہ وہ پیج سے سرچ کر کے نوحہ نکالے, وہ تو اس کا حقدار ہی نہیں ہے کہ پھر میں اس کو ان باکس میں سوال کا جواب دوں. بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ. آپ اس سوال سے پہلے چاہ رہی تھی کہ مولا امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں کلام پیش کیجیے. بسم اللہ. جی عطا ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مسدس ہے بحضور بادشاہ قائم آل محمد العجل, اور یہ غیبت کبریٰ کے بعد کی ایک جھلک ہے. عطا ہو. بسم اللہ. عرض کرتی ہوں کوئی تو ہے یہاں تشریف بس لانے ہی والا ہے. واہ واہ. کوئی تو ہے یہاں تشریف بس لانے ہی والا ہے. علی والو نہ گھبراؤ کوئی آنے ہی والا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. علی والو نہ گھبراؤ کوئی آنے ہی والا ہے. اور وہ آنے والا کون ہے؟ وہ آنے والا یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. وہ جس کے واسطے اسرار کن کھلتے چلے جائیں. بے شک. وہ جس کے واسطے اسرار کن کھلتے چلے جائیں, جہالت کے جو سائے ہیں سبھی ڈھلتے چلے جائیں, اندھیرے دور ہو جائیں دیے جلتے چلے جائیں. جہالت کے جو سائے ہیں سبھی ڈھلتے چلے جائیں, اندھیرے دور ہو جائیں دیے جلتے چلے جائیں, جو ویرانے ہیں سارے کل ستا بنتے چلے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی تو ہے یہاں تشریف بس لانے ہی والا ہے. علی والو نہ گھبراؤ کوئی آنے ہی والا ہے. کیا کہنے. اور زمانہ منتظر جس کا امام منتظر ہے جو, زمانہ منتظر جس کا امام منتظر ہے جو, ہمارے حال سے ہر حال میں
बस बाखबर है जो। वाह, बेशक बेशक। हमारा इस भरी दुनिया में गोया चारा गर है जो, हाँ, वही मंजिल हमारी है, हमारा राहबर है जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। कोई तो है यहाँ तशरीफ बस लाने ही वाला है। अली वालो न घबराओ, वाह 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 वाह। कोई आने ही वाला है। और खुदा महराज पर जिस जात की खुद आशनाई दे, सुभान, वाह वाह वाह। खुदा महराज पर जिस जात की खुद आशनाई दे, वो जिसके नाम का डंका जमाने को सुनाई दे, जो गैबत में रहे और खास बंदों को दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही है गैब भी हाजिर भी, दिल हर पल गवाही दे। क्या कहने, क्या कहने। वही है गैब भी हाजिर भी, दिल हर पल गवाही गवाही दे। दे। कोई तो है यहाँ तशरीफ लाने ही वाला। सुभान अल्लाह। अली वालो ना घबराओ, कोई कोई आने ही वाला है। और कोई है मुंतजिर उसका वहाँ अर्शी ठिकानों पर। देखिए ईसा नबी भी मुंतजिर है। बेशक बेशक। बेशक कोई है मुंतजिर उसका वहाँ अर्शी ठिकानों पर। मोहम्मद है वो रहमत है अजल से सब जहानों पर। सुभान अल्लाह। तसल्लुत जिसका है सारे जहां के कारखानों पर। वाह। जमीन पर रह के भी कब्जा है उसका आसमानों पर। आसमान पर, सुभान, बेशक ऐसे ही। जमीन पर रह के भी कब्जा है उसका आसमानों पर। कोई तो है यहाँ तशरीफ बस लाने ही वाला है। अली वालो न घबराओ, कोई आने ही वाला है। वो सारे अंबिया के मोजज़े एक साथ लाएगा। बेशक, वाह वाह वाह। वो बेशक, सारे बेशक। अंबिया के मोजज़े एक साथ लाएगा। क़यामत को बबा कर देगा, मुर्दों को जगाएगा, हाय। सलूनी के वो मिंबर को अली बनकर सजाएगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या शेर है। वो सारे अंबिया के मोजज़े एक साथ लाएगा। क्या क़यामत को बपा कर देगा, मुर्दों को जगाएगा, वाह, सलूनी के वो मिंबर को अली बनकर सजाएगा। वही तो अदल बांटेगा, वो वजुल्ला दिखाएगा। अल्लाह अकबर, क्या कहने, वाह वाह। वही तो अदल बांटेगा, वो वजुल्ला दिखाएगा। कोई तो है यहाँ तशरीफ बस लाने ही वाला है। सुभान अली वालो ना घबराओ, कोई आने ही वाला है। और रिसालत की अंगूठी में नगीन मेहदी बना होगा। अल्लाह, क्या मंजर होगा। वाह 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 वाह। रिसालत की अंगूठी में नगीन मेहदी बना होगा। उसी की इक्तदा में, उसी की इक्तदा में इब्ने मरियम भी खड़ा होगा। बेशक, क्या कहने। सुनो इस दौर के फिर सामरी का हश्र क्या होगा। सुनो इस दौर के फिर सामरी का हश्र क्या होगा। मैं उस सामरी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, कुछ खास वजूहात हैं। बेशक बेशक। सुनो इस दौर के फिर सामरी का हश्र क्या होगा कि उसके हाथ में मूसा नबी का भी असा होगा। कोई तो है यहाँ तशरीफ बस लाने ही वाला है। सलामत अली रहिए। वालो ना घबराओ, कोई आने ही वाला है। और अली के मुनकरों को तेग से आग कर मिटा देगा। हाँ, बेशक बेशक। अली के मुनकरों को तेग से आकर मिटा देगा। विलायत के उदू को खाक में ही वो मिला देगा। वो आएगा तो दादी के भी मुजरिम को सजा देगा। बेशक, वाह, उन्हें दोनीम कर देगा, उन्हें जिल्लत कदा देगा। कोई तो है, कोई तो है यहाँ तशरीफ बस लाने ही वाला है। अली वालो ना घबराओ, कोई आने ही वाला है। वही मकतूल और कातिल को दोज़ख में जलाएगा। बेशक बेशक बेशक। वही मकतूल और कातिल को दोज़ख में जलाएगा। अली के गासिबों के सर हवा में वो उड़ाएगा। वो झूठे आलमों के मस्क चेहरों को दिखाएगा। वो इनकी ही किताबों से सजा पढ़कर सुनाएगा। कोई तो है यहाँ तशरीफ बस लाने ही वाला है। अली वालों न घबराओ, कोई आने ही वाला है। और बगैर उसकी इजाजत के क़यामत आ नहीं सकती। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। बगैर उसकी इजाजत के क़यामत आ नहीं सकती। वो जब तक आ नहीं जाता अदालत आ नहीं सकती। वो नेमत है, बिना उसके तो नेमत आ नहीं सकती। शुजाअत है, बिना उसके शुजाअत आ नहीं सकती। कोई तो है यहाँ तशरीफ बस लाने ही वाला है। सुभान अल्लाह। अली वालों न घबराओ, कोई आने ही वाला है। और आखिर में है कि वही दज्जाल के टुकड़े करेगा, वक्त आने दो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वही दज्जाल के टुकड़े करेगा, वक्त आने दो। उसी के हाथ सुफियानी मरेगा, वक्त आने दो। उसी के हाथ सुफियानी मरेगा, वक्त आने दो। यमानी उसके कदमों में लड़ेगा, वक्त आने दो। वाह 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 वाह। वही दज्जाल के टुकड़े करेगा, वक्त आने दो। उसी के हाथ सुफियानी मरेगा, वक्त आने दो। यमानी उसके कदमों में लड़ेगा, वक्त आने दो। अलम गाजी का लेके वो चलेगा, सुभान अल्लाह। वक्त आने दो। कोई तो है यहाँ तशरीफ बस लाने ही वाला है। अली वालों ना घबराओ,
कोई आ नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए। क्या समा बांध दिया, खूबसूरत नक्शा खींचा आपने माशाल्लाह। कलाम परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे और जनाब सैयदा आपकी इस हाज़िरी को, इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाएं। क्या खूबसूरत आपने मुसद्दस पेश की। जनाब इमाम ज़माना आपके वारिस हों। जी इमरान भाई क्या कहिएगा, कितना खूबसूरत माशाल्लाह कलाम और क्या समा बांध दिया स्टूडियो में। मौला की ख़ास अता है बीवी पे। और मैं ये चाहूँगा कि बीवी ये जो माशाल्लाह आपके जो न सिर्फ आप जो कलाम लिखती हैं, उसको आपका तर्ज़ बयान है वो भी बहुत मुनफरिद है और मौला की इस पर भी ख़ास अनायत है आपकी पर। बेशक आप बहुत हम सब के लिए इंस्पायरेशन वाली पर्सनैलिटी हैं। सब आपसे जो है ना बहुत हमारे नए आने वाले जो हमारे हुसैन वाले हैं, नन्हे हुसैन वाले बिलखुसूस, वो आपसे जो है ना इनको चाहिए कि सीखें और इसको जो है मौला के इस ज़िक्र में उर्दू ज़बान में, ये हमारी कौमी ज़बान भी है और हमारा एजाज़ भी है, हुसैनियों का एजाज़ है कि हमने इसको ज़िंदा रखा हुआ है। और अब मैं ये चाहूँगा कि बीवी फ़ाखरा बतूल की मौजूदगी में उनका खूबसूरत कलाम ज़ुहैर भाई की आवाज़ में लहद में हमको जगाया है या अली कहकर। बिस्मिल्लाह। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखा हुआ है, लहद में हमको जगाया है या अली कहकर। आपकी इजाज़त से बीबी बिस्मिल्लाह चंद मिसरे पेश करूँगा। लहद में हम को जगाया है या अली। बिस्मिल्लाह। वाह 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 वाह। लहद में हमको जगाया है या अली। देखिए क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है कब्र में। लहद में हमको जगाया है या अली कहकर। लहद में हमको जगाया है या अली कहकर और विला का जाम पिलाया है या अली कहकर। लहद में हमको जगाया है या अली कहकर। और इमरान भाई देखिएगा कि कब्र में मुनकर नकीर आते हैं, सवाल करते हैं। देखिए कि बीबी ने क्या खूबसूरत शेर रकम किया कि सवाल पूछा गया कौन है इमाम तेरा। सवाल पूछा गया कौन है इमाम तेरा, तो कफन हटा के बताया है या अली कहकर। जियो जियो जियो। लहद में हमको जगाया है या अली कहकर। आप सलामत रहें बीबी। और देखिएगा कि अलम को थाम के चलना कोई मजाक नहीं। अरे अलम को थाम के चलना कोई मजाक नहीं। अरे अलम को हमने उठाया या अली लहद में हमको जगाया है या अली कहकर। और देखिएगा शेर पढ़ रहा हूँ कि अगर ये शिर्क है तो शिर्क हम करेंगे हुजूर। क्या शिर्क है देखिएगा अगले शेर में। अगर ये शिर्क है तो शिर्क हम करेंगे हुजूर।
کہ علی کو ہم نے بلایا یا علی، ہے، یا علی، علی واہ۔ کہہ کر لحد میں ہوں کو جگایا ہے، یا علی کہہ کر، اور ولا کا جام پلایا ہے، یا علی کہہ کر۔ اور دیکھیے ایک شعر لکھا ہے ماشاءاللہ کہ فطرس کو پر ملے تھے جناب امام حسین کی جھولے سے مس کرنے، دیکھیے گا اس کا ایک لکھا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں شعر لکھا ہے، مجھے خود بہت پسند ہے۔ دیکھیے عمران بھائی آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ در بطول سے فطرس کو پر ملیں گے ضرور، ارے در بطول سے فطرس کو پر ملیں گے ضرور، فلک سے آج، فلک سے آج وہ آیا ہے، یا علی، یا علی کہہ کر لحد میں ہم کو جگایا ہے، یا علی کہہ کر۔ اور مقطع حاضر کر رہا ہوں گا، یہ وہ بھی سنا ہے جی بسم نبی یہ سوچ رہے تھے پس حجاب ہے کون، اللہ۔ واہ واہ، جی جی۔ معراج کا بھی ہونا چاہیے۔ لحد میں ہم کو جگایا ہے، یا علی کہہ کر، اور نبی یہ سوچ رہے پس حجاب ہے کون، ارے نبی یہ سوچ رہے تھے پس حجاب ہے کون، علی نے ہاتھ ملایا، یا علی کہہ کر، یا علی کہہ کر کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، لحد میں ہم بہت شکریہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ کو جگایا ہے، یا علی کہہ کر۔ اور عمران بھائی دیکھیے گا مقطع میں بہت خوبصورت پورا واقعہ کلمات کیا ہوا ہے، دیکھیے گا کہ یہ کربلا ہے کہ معراج مصطفیٰ ہے بطول، ارے یہ کربلا ہے کہ معراج مصطفیٰ ہے بطول، ارے خدا نے اس کو سجایا، یا علی کہہ کر، یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، جیو سلامت رہو، کو جگایا ہے، بہت اچھے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سلامت رہو، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ غیر بھائی سلامت رہیے، بی بی سلامت رہیے، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، سلامت کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں بی بی، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا شاعری میں، آپ نے اپنے بتایا کہ آپ نے دنیاوی شاعری بھی، اور یہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کوئی یہ جو منقبت اور یہ نو خوانی کے حوالے سے بھی کوئی مجموعہ پرنٹ ہوا ہے؟ جی، یہ میراث ولایت، اس میں شاعری ہے، میرے منقبتیں بھی ہیں لکھی ہوئی، سلام بھی ہے، قطعات زیادہ ہیں، اچھا، روایات زیادہ ہیں، اور لوہے بھی لکھے لوہے بھی ہیں، نعت، مسدس بھی، منقبت بھی، بہت کچھ ہے اس میں۔ ابھی یہ ایک آپ نے ابھی تو یہ ابھی تو جو اس کا اگلا حصہ میں لانا چاہ رہی ہوں، لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں اور اتنا زیادہ کلام ہے کہ کمپائل کرنے کا مجھے وقت نہیں مل رہا کہ میں دوں اور پبلش کرواؤں۔ میں لانا چاہ رہی ہوں، میراث ولایت کا اگلا حصہ لانا چاہ رہی ہوں، آپ دعا کریں کہ سائیں مجھے ہمت دیں اور آپ کو جو ہے یہ کتاب لاؤں۔
اور یہ زیادہ رہا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں قبر میں میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میری شاعری ہے وہ کتابیں جو میری آئیں اس والی حسینی شاعری والی تو میری قبر میں رکھوائی جائیں. اور ابھی جب یہ زہیر آپ پڑھ رہے تھے نا اب جب قبر کی بات تو یقین کریں جب اپنا یہ شعر خود سنتی ہوں نا کہ سوال پوچھا گیا کون ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اگلے لمحے نہ میں جیوں بس اسی لمحے جو ہے وہاں قبر میں جاؤ اپنے امام کا اور ایسا ہی لگتا ہے. اور جو وہ ایک اس میں جو شعر تھا علم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں, علم کو ہم نے اٹھایا ہے یا علی کہہ کر. میں مولا کے جلوس میں موجود تھی اور میں نے دیکھا آپ نے اکثر آپ لوگوں نے بھی وہ کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے وہ لڑکے ہوتے ہیں کمزور سے اور اتنے بھاری بھاری علم اٹھائے ہوتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے مولا ان کو سلامت رکھے ان کو ہمت دے طاقت دے اور بلند و بالا مولا غازی لجپال کا جیسے بلند و بالا نام ہے ایسے مولا کے علم میں ایسے عورت اتنی خوبصورت اور اٹھانے والوں کو مولا سلامت رکھے. تو میں ایسے بیٹھی تھی وہ بالکل کنارے پہ جلوس کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ماتم کر رہی تھی اور ایسے میری نظر پڑی کمزور بچے تو انہوں نے یا علی کہہ کے وہ اٹھایا میرے سامنے اس بچے نے نا تو وہاں یہ شعر فوراً اترا علم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں, علم کو ہم نے اٹھایا ہے یا علی کہہ کے. میں نے اسی وقت یہ لکھ لیا تھا, اس کے بعد یہ منقبت میں نے مکمل کی تھی. تو ایسا ہے کہ سائیں ان کی اتنی مہربانی ہے کہ وہ ایسے ہی بس کیا کہتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ان کے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں بادشاہوں کے سامنے وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ وہ اتنا بانٹتے ہیں کہ ان کے پاس تو خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے نا. اور ہم جیسے بھکاری جو ہیں وہ ہمارا دل بھی نہیں بھرتا. مولا اور دیں, مولا آپ راضی رہیں, مولا اپنے در پہ رکھیں. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہی آپ سب سے بھی کہوں گی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں زندگی کے آخری سانس تک پاکوں کی نوکری دیتی رہوں اور میں جب دنیا سے جاؤں تو میری پہچان جو ہے وہ روایتی فاخرہ بطول کی نہ ہو. میری جو پہچان ہے وہ کہیں آپ لوگ جب کوئی سنو تو کو اچھا مولا کی وہ مدح خاں مولا کی نوحہ لکھنے والی فاخرہ بطول نقوی آج دنیا سے گئی ہے. تو میں نے بلکہ جو سنگتیں ہیں جو لکھتے ہیں ان بچوں کو بھی میں نے کہا ہوا ہے اور میں نے ان سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں نے کہا میں منقبت لکھتی ہوں یا قصیدہ یا سلام اور بے شک میں جو لیتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہتی, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں وہ لیتے ہوں گے. میں نے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہی ہوں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی آپ کیا ہدیہ لیتی ہیں منقبت لکھوانے کا یا البمز لوگوں کے آتے ہیں ان کے لیے آپ کے اتنے کلام ہوتے ہیں. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ عرض کر دوں اور کلیئر کر دوں کہ میں نے آج تک کسی منقبت کسی سلام کسی نوحہ کسی چیز کے لیے کبھی بھی 1 روپیہ بھی جسے کہتے ہیں نا ہدیہ میں نے وہ بھی نہیں کیا. اور نہ ہی میں آئندہ کے لیے بھی میرا یہی ہے کہ مولا اتنا دے رہے ہیں سائیں انہی کا لے کے کھا رہے ہیں نا, پوری کائنات انہی کا لنگر کھا رہی ہے نا. بے شک تو مجھے بھی وہ دے رہے ہیں, میرے بچے بھی پل رہے ہیں اور انہی سے مانگ کے لے. مجھے کسی مولا کی اس نوکری کے عوض مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو میں اس میں ایڈ کروں گا کہ کوئی اس کا ہدیہ ادا کر بھی نہیں سکتا. اس کا اجر تو بی دے سکتی ہیں یا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا آئمہ اطہار جب ان کی خدمت میں یہ کلام جائے گا روز محشر جائیں گے تو وہ وہیں سے اجر مل سکتا ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں گی کہ دینے والے بھی وہی ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ اجر عظیم بھی انہوں نے ہمارے لیے رکھا ہے. وہ جب آپ کو ایک آنسوں کے عوض اگر آپ کو جنت دے رہے ہیں کیا بات ہے تو وہ آپ سوچیں کہ وہ جو ہم سے جو لکھوا رہے ہیں دیتے بھی خود ہیں اور اجر بھی انہیں کا. تو میں دنیا میں ان سے کوئی اجر مانگ بھی نہیں رہی. میں نے منقبت والوں کو میں نے ان کو سب نوحہ خانوں کو کہا ہے جی جب آپ لوگ سنیں کہ فاخرہ بطول نقوی اب اس دنیا میں نہیں رہی تو میری جو دور ہے میں ان کو مجبور نہیں کرتی. جو پنڈی اسلام آباد میں ہے اور موجود ہے وہ میرے جنازے پر میں نے ان پر واجب کیا ہے. میں نے کہا بھائی میں ویسے تو آپ لوگوں سے کبھی کچھ کسی قسم کا کوئی تصور بھی نہیں کرتی کہ مولا کے کلام کی کوئی ہدیہ. تو میں نے کہا یہ ہدیہ میں ضرور لوں گی کہ میرا جب جنازہ جا
रहा हो तो जो नोहे आप लोगों ने पढ़े हैं वो हम साथ साथ आप जाएं और साथ साथ कब्र में उतारने तक ये नोहे पढ़े जाते रहे। क्या बात। और यही मेरे लिए बहुत मौला बड़ी आपको बात है। सलामत रखे, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, और जिस मिशन को लेकर चल रही हैं जनाब सैयदा आपके साथ, इसी तरह ये आप बल्कि आपकी ज़रूरत है अभी बहुत, इंशाल्लाह मौला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, आपके साथ प्रोग्राम हुआ और माशाल्लाह आपके से कलाम सुने। इमरान भाई क्या कहिएगा? बस मैं यही कहूँगा कि बीबी इसका अजर, इसका हक़ तो कोई अदा कर ही नहीं सकता। इसका हक़ यकीनन आपको अगले जहान में वो हस्तियाँ देंगी जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है, जिनसे वादा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। यकीनन इसका अजर अल्लाह ताला ही दे सकते हैं, आले अतहार ही दे सकते हैं। बीबी आपकी उम्र दराज फरमाए और आपका ये खूबसूरत कलाम, आपके अशार हम सुनते रहें, आपसे नए नए कलाम हम बहुत उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। और यकीनन ये आपने जो कुछ भी मौला की खिदमत की है, ये तो ता क़यामत जब तक ये दुनिया है, जब तक रोज़े महशर तक ये कलाम पढ़े जाते रहेंगे और आपको ये सदका जारिया मिलता रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुँचता है और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम में किसी और हुसैन वाले के साथ हम यहाँ मौजूद होंगे और हुसैन वालों से मुलाकात करवाएंगे। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाली मदद। हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले